بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان عطا تراب اور آپ کو اپنے پروگرام اجالوں کا سفر خانم طیبہ بخاری کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے دے تبریک بھی عرض کرتا ہوں اور آج پروگرام کا آغاز کرتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت سے. آپ فرماتی ہیں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ مبارک رمضان کا اہتمام شعبان کے چاند سے ہی فرما دیتے تھے اور تاریخوں کا خاص ان کی نگہداشت کرتے تھے. اور 29 شعبان کو اگر تو چاند نظر آ جاتا تھا تو ٹھیک، ورنہ جو ہی 30 تاریخیں پوری ہوتی تھی شعبان کی تو آپ روزہ رکھ لیتے تھے. اور اس کے ساتھ ہی ایک اور روایت ابن ماجہ میں ہے کہ اگر اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان ہے کیا تو اپنے پروردگار سے یہ خواہش کریں گے کہ سارا سال ہی ماہ رمضان جو ہے وہ چلتا رہے. اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام میں جیسے کہ آپ فارمیٹ جانتے ہیں کہ ہماری معزز مہمان شخصیت خانم طیبہ بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے. اس سے رمضان کے حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نے چند ای میلز حسب معمول منتخب کی ہیں. سید حیدر صاحب نے مبارکباد دی ہے کہ بہت اچھا پروگرام ہے اور دعا والے پروگراموں کو بہت پسند کیا ہے. اسی طرح سے طارق علی کوئٹہ سے لکھتے ہیں کہ یور پروگرام از نائس، آئی ایم فین آف خانم طیبہ صاحبہ. ان کی باتیں مجھ پر بہت اثر کرتی ہیں. رمضان میں پروگرام ہفتے میں 2 یا 3 بار ضرور ہونا چاہیے. والسلام. وعلیکم السلام. اور مسز یاسمین نعیم صاحبہ لکھتی ہیں 29 جولائی کا پروگرام دعا کے موضوع پر جو تھا وہ بہت اچھا تھا. اور لاہور سے چند لوگوں نے اکٹھے ای میل کی ہے، رضا فرقان، ولید صاحب، دانیال، زہیب، ان تمام صاحبان نے بھی پروگرام کو بہت پسند کیا ہے. ناظرین وہ تمام احباب جو ہمیں ای میل کرتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، ہمارا دل بڑھتا ہے ہمیشہ کی طرح. اور جب ای میلز دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جتنی ہماری ٹیم محنت کر رہی ہے یہ نہ صرف یہ کہ اس کا ہمیں ثمر مل رہا ہے بلکہ پروگرام بہت توجہ اور دلچسپی کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش جو شاید بہت ضروری بھی ہے وہ کرتا چلوں کہ اس کا جو رمضان سے یہ مشتق ہے جس کا مطلب ہے بہت سخت تپش والی دھوپ، اس کا تلفظ رمضان ہے، رمضان نہیں ہے. اگر وہ احباب جن کا نام رمضان ہو انہیں بھی رمضان پکاری، اور جب بھی آپ ماہ مبارک رمضان کا نام لینا چاہیں تو رمضان یعنی میم پر زبر ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. خانم صاحبہ ماہ رمضان کی فضیلتوں کے حوالے سے اس تناظر میں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ماہ مبارک رمضان آتا تھا تو وہاں کیا کیفیت تھی، گہما گہمی جوش و خروش کا کیا عالم تھا، کس طرح سے ماہ مبارک رمضان کی اہمیت ختمی مرتبت نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے لیے کیسے بیان فرمائی اور صحابہ کرام کا کیا عالم تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روایت میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی آمد تھی. مسجد نبوی میں شمع توحید اور رسالت کے پروانوں کا ہجوم تھا. خاصان خدا ماہ مبارک کے استقبال کے لیے سراپا انتظار تھے. تاریخ کی وہ منفرد اور نادر روزگار شخصیات جن کی شان قرآن کریم میں سورہ مبارکہ فتح میں اس طرح بیان ہوئی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مسجد نبوی کا وہ ماحول، ستارے جھک جھک کر ان کے رکوع و سجود کے منظروں کو دیکھتے ہیں اور ہوائیں رک رک کر ان کے مناجات و تسبیح و تحمید و تمجید و تہلیل کے نغموں کو سنتی ہیں. آنکھیں محو جمال محبوب الہی اور سماعت رہین صدائے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسی صدا، ایسی آواز کہ جس پر مشیت حق کی مہریں ثبت ہوں. وما ينطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی کا لہجہ. آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برسر منبر تشریف لائے اور ایسا بیان ارشاد فرمایا کہ خاصان خدا کے دلوں میں استقبال ماہ رمضان کی آتش شوق کچھ اور بھی شعلہ ور ہونے لگی اور اس مبارک مہینے کے برکات سے بہرہ ور ہونے کے لیے وہ اور بھی بے قرار ہونے لگے. فصاحت و بلاغت نے نطق و لب کے بوسے لینا شروع کیے. فضاؤں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں، وقت کی گردشیں تھمی بھی تھیں. آسمان کے ستارے آنکھیں جھپک جھپک کر نظارہ جمال مصطفیٰ کی عبادت میں مصروف تھے.
اور محفل مصطفیٰ میں نجوم ہدایت صحابہ کرام رضواناللہ علیہم آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت یعنی قرآن ناطق کی تلاوت میں مشغول تھے. شہر علم سے فصاحت و بلاغت کا دھارا رواں ہوا اور پھر یہ روایت بفیض باب مدینۃ العلم ہم تک یوں پہنچی کہ ایھا الناس انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. شہر هو عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام ولیالیہ افضل اللیالی وساعته افضل الساعات. هو شہر عند اللہ افضل الشہور دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ وجعلتم من اہل کرامۃ اللہ. انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادہ وعملکم فیہ مقبول ودعاؤکم فیہ مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه فإن الشقي من حرم عليه غفران الله في هذا الشهر العظيم. فرمایا ایھا الناس اے لوگو انه قد اقبل الیکم شہر اللہ بے شک اللہ کا مہینہ تمہاری جانب پوری آب و تاب کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ بڑھ رہا ہے. بالبرکت والرحمت والمغفرہ اپنی برکات کے ساتھ رحمتوں کے ہمراہ مغفرتوں کے ہمراہ. هو شہر عند اللہ افضل الشہور یہ وہ مہینہ ہے جو بارگاہ خداوندی میں تمام مہینوں سے افضل ہے. هو شہر عند اللہ افضل الشہور ایامہ افضل الایام اس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں. وساعته افضل الساعات اس کی گھڑیاں تمام سالوں کی گھڑیوں سے افضل ہیں. لیالی افضل اللیالی اس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں. وساعته افضل الساعات اس کا ہر لمحہ پورے سال سے افضل ہے. اچھا خانم صاحبہ جی شہر اللہ اسے کہا گیا ہے, سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں, خاص طور پر اس کو جب شہر اللہ کہا جاتا ہے اس سے ہم کیا کیا مراد لیں؟ هو شہر دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ اس لیے کہ یہ ضیافت الہیہ کا مہینہ ہے. خدا نے اپنا دسترخوان ضیافت الہیہ دعیتم فیہ الی ضیافۃ اللہ ضیافت الہی یعنی اللہ کا دسترخوان تمہارے لیے بچھا دیا گیا ہے. پھر ایک سوال کہ ضیافت اچھی ضیافت ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ ہمیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں, یہ مراد یہ کھانا یا ظاہری یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دیکھیے ضیافت جیسا میزبان ہوتا ہے اس کے مطابق ضیافت ہوتی ہے. اگر میزبان صاحب مال بھی ہو صاحب ثروت و مال ہو اور کشادہ ظرف بھی ہو